صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس حرمتس من سون شما اللہ بزرگو برکر سنچو مخلوقاتن پیٹ حد سے زیادہ احسان اور اللہ تعالیٰ نعمتن ہند تذکر جا بجا پنی کتابی کلام اللہ سندر کرا اور یہ کلام اللہ چھو واریہن علومن ہند مخزن اب قرآن کریم سندر چھو اللہ پاکن علم الاعتقاد بیان کرمو اللہ تعالیٰ چھو ات قرآن پاک سندر علم العقائد سید علم تصوف دی بیان کرمو اور اللہ تعالیٰ چھو ات قرآن پاک سندر علم الفقہ دی بیان کرمو اور اللہ تعالیٰ چھو ات اندر باس بادر موت گروین مسائل تی ذکر کرمی غرض یمتی علوم اکس مخلوقات سندر اکس انسان ضرورت چی اللہ تعالیٰ چھتیم علوم ات قرآن کریم سندر جمع کرمی وان چھو یمی نویت انسان ضرورت آسی تمیشو تمی نویت قرآن پاک سندر تدبر اور غور کر یوش چیز ہمیں ضرورت چھو آسان چھو چیز چھو بس میلان یم کیا ابتدائی کات بموضوع بروٹ عرض کر بطور مقدمہ یاسی کیچن سوالن ان جواب دی کیا کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فرمو کہ میانی صحابو یم لوگ تو میپت زندگی گزاریو فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا تو ایسا وچو واریہائی قسم اختلافات اور ایمان اختلافات میں سے کنو تے فوصل کریں کہ حق چھ وات کو سے صحیح وات کو سے اگر سہار ہوس کہ اگر زن یم چیز بروٹ کن یہاں نہیں تو یمن چیزن ہن تذکر تے کریان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کی چتائی کا فرمو کن کی یاسا چھو میں پتہ وچھو تو واریہ زیادہ اختلافات تو تمن حالتن مز کیا کریو تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیت جواب کہ تمن حالتن مز اسا چھو تو کرن کم یہ چیز کی ام ساتن چھو تو اخ چیز کرن سگو یہ چیز کی تو ایسا چھو قرآن پاک کو رجوع کرو اور بھی ہسا چھو تو یہ خلفائے راشدین مہدیین کو رجوع کرو اور ایک کو ترجم یہ حدیث پاک کو ترجم چھو فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ و اصحابی تمہیں لوگ ہسا بچن یم تات وادی پیٹ بیکے یا تو وادی پیٹ بچوس اور یا تو وادی پیٹ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوتا رہے گا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹروڈیوس قرآن پاک نازل سپود ات قرآن پاک اندر کور میں عرض کہ ات من تمام علومن ہند آسامت کر مگر کن جائے انسانی زندگی یم چیز متعلق یمو منز کی چیز یم انسان سندس آزاد جواری سے تعلق تھاوان نڑین سے تعلق تھاوان زبان سے تعلق تھاوان مثال کے طور پر ونکس آئی تو نماز پڑھنی یور یم ساتن تو نماز اندر گوڑنک فرض چھ تکبیر تحریمہ اور یہ تکبیر تحریم اس میں یم ساتن تو پانی ات تھود تل اور یم ساتن ات تھود تلان چھو ات تھود تلنس من چھو تو گوڑنی کے لٹے پانی نم مزم ات برونٹ کن کران اور اسی پیٹم ات چھ یہ پات کن کران وہ کان شخص تکبیر تحریمہ کر مگر الٹو چھ کران یہ اتک پتم سائڈ برونٹ کن کران اور یہ اندرم سائڈ چھ پات کن کران یہ تکبیر تحریمہ کران اگر دپو ہے امس شخص آیا سے نماز تائچ یہ کت کہ امس شخص آئی نماز مگر مسئلہ یہ کہ امس دپو امسا کور خلاف از سنت امسا کور سنت اختلاف ہسا کور سنت اس کے امس مزم ات برونٹ کن کر مگر امسا کور پت ات برونٹ کن یت بنیاد پہ امس ون یہ ہسا کور خلاف سنت گو اگر زن یہ خلاف سنت چھو یم علمن یہ کت ون گرچہ یہ ابتدار روزی کت ہن تھوڑا سا سخت پہم مگر سمجھنش کرو کوشش آج نہیں تو انشاءاللہ گاہے گاہے بات تو سمجھ میں آ ہی جائے گی عرض اوسس بہ کران کہ یم ساتن امس امی ون کہ یہ سا کورت ژےٚ خلاف سنت ہسا کورت ژےٚ یہ پتم ات ہسا کورت ژےٚ برونٹ کن یہ مزم ات ہسا کورت ژےٚ پتھ کن تکبیر تحریمہ تو ہو چکا مگر ژےٚ ہسا کورت ات تکبیرس اندر خلاف سنت ہسا کورت ژےٚ یت بنیادس پہ یہی ون کہ نماز ہسا گئی مگر چون تکبیر تحریمہ اس خلاف سنت گو یس یہ علم ات ستن بحث کر کہ یہ ہسا چھ خلاف سنت ات پتھ کن پتم ات برونٹ کن کرن تکبیر تحریمس اندر اور یہ ہسا چھ مزم ات برونٹ کن کرن یہ ہسا چھ عین سنت یس علم ات ستن بحث کر ات علمس چھ ناو یوان تھاونہ یہ ہسا گو علم الفقہ گو انسانی آزان سے یس علم متعلق چھو حلال و حرام سے یس علم متعلق چھو ات علمس ناو یوان دینہ یہ سا گو علم الفقہ یس انسان سندس حلالس تو حرامس پہ بحث کرے یس انسان سندس جائز و ناجائزس پہ یہ سی بحث کرے ات علمس ناو یوان دینہ یہ سا گو علم الفقہ ہسا گو یم انسان یمن ات اندر تبہر آسی یمن ات علمس اندر واریہ زیادہ مقام تھوڑا آسی تمن لوکن چھو ناو یوان دینہ یم ہسا گئی فقہائے کرام اور یمن فقہائے کرامن من یم سارے کھوتہ بوڑ درجہ یوان چھو دینہ تمن چھس ونان کہ یہ ہسا چھو فقیہ اعظم یہ ہسا چھو بوڑ فقیہ اور امس فقیہ اعظمس سے یمن مسلن من ضرورت لگا علم الفقہ اندر ام ساتن رجوع کران کمن کن یمن مقام آسن اللہ تعالیٰ عطا کورمتن یمن تھود مقام یمن سپیشلائزیشن مز آسان یمن تخصص مز آسان یمن کن رجوع کران لہذا یمن لوکن ات جماعت ناو یوان دینہ یم ہسا گئی فقہائے کرام یہ کام انسانی اعضاء ستم اعمال نیران یمن اعمال پہ حلال و حرام ہونے کے اعتبار سے جائز و ناجائز
گسن اور یمن ماہرن ہن سے پیوان کات مانی ات علم سناو علم الفقہ یم زانن ول آسان یمن ات اندر طاقت مخصص آسان یمن سے ناو دیوان کہ یم ہسا گئی فقہا دویم جمع یس انسانس اللہ پاکن عطا چھو کورمتن دل یت دلس سے وابستگی اکی چیز سو کیا چھو سو چھو دلس سے یک چیز وابستگی چھو سو چھو ایمان ایمان کا چیز چھو نام ایمان نام میرے دوستو تصدیق قلبی کا ہے انسان دل سے کلی چیز سے تصدیق کرو آج چھو نام ایمان آج چھو خدای سندس ایکس آستر دل سے تصدیق کریں آج چھو بنان ایمان آج چھو آخرت تصدیق کریں آج چھو بنان ایمان آج چھو فرشتن تصدیق کریں آج چھو بنان ایمان آج چھو جنت و جہنم ایمان تصدیق کریں آج چھو نام ایمان تو لہذا یم علوم تعلق یمن ایمانیاتن سے تھاوان چھے یس علم آسیتن تعلق سے تھاوان ات علم سناو علم العقائد یہ چھو عقائدن ہند باب کھولان یہ چھو عقیدن سے بحث کران عقید مانی گو کسی چیز کا گرہ لگانا مطلب کیا ہوتا ہے اس چیز کو مضبوط کرنے کا نام عقیدہ ہوتا ہے اسی کی جمع العقائد ہوتا ہے اور یس علم آج علم العقائد اس پر بحث کری آج علم سناوی واجن یا سو گو علم الکلام والے نسکم یہ مسئلہ کران کل ستین بحث یم کران انسان سنین عقائدن سے بحث کران گو یم ساتن ایسی عقائدن ضرورت ہے ام ساتن کرون اس فقہائے کرامن کن رجوع کے بلکہ ام ساتن ایسی یمن کن رجوع کرن یمن علم الکلام اس میں تبہر حاصل چھو یمن مزیوان چھو ابو منصور ماتوریدی یا یمن مزیوان چھو ابو موسیٰ اشعری یا یہ کت پوچھن باقی یم علم الکلام زانن ول آسان یمن کن چھو رجوع پیوان کرن لہذا ایک بنیاد اس پر یم ساتھ علم الفقہ مون ام ساتن تمکن زانن والن چیز فقہا ناو دیوان اور یس علم کلام علم العقائد زانن وول آسان امی چیز ناو دیوان یم ہسا گئی متکلمین یم چھ بحث کران علم انسان سندین عقائدن پہ بحث کران یم چھ انسانی عقائد ونان لہذا یم ساتھ انسان سن تعلق یمن سیاسی یمن فقہی مسائلن کن آسی ام ساتن چھ سون رجوع فقہائے کرامن کن آسا ام ساتن علم عقائد اس بات آسا ام ساتن چھ سون تعلق یمن ائمہ کرامن کن آسا یم ات علم عقائد علم الکلام اس من تبہر تھاوان چھے اور لہذا ام پچ دل سے بیاکھ اکھ چیز وابستہ روزان یت ناو چھ یوان دنہ یہ ہسا چھ دلچ کیفیت ہسا چھ ایک دل ہوتا ہے ایک دل کے ساتھ رہنے والی کیفیت ہوتی ہے جہاں دل کے ساتھ لگنے والے آکام کو علم العقائد بحث کرتی ہے اسی جگہ پہ تو دل کے ساتھ لگنے والی کیفیات پہ بحث کرتا ہے اسے علم تصوف کہا جاتا ہے آپ چیزیں سناؤ دیوان جنہیں یا سو علم تصوف مثال کے طور پر میں کرتا ہے عرض ایک ساتن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ آپ انسان گناہ کران چھو فرماون انجس دلس کیا لگا انجس آپ داغ لگا مگر کوئی آج تک کا کوئی سب سے بڑا دیکھنے والا سب سے بڑا مسلمان کوئی ہے جو یہ کہے اگر کون سے انسان نہ کور گنا اس کے بعد ہم نے اس کے دل کو دیکھا مگر وہاں کوئی داغ شاگ ہمیں ملا نہیں تاکہ اس نے کوئی داغ امس اندر کئی لوگ متن کیوں داغ کس چیز کا نام ہوتا ہے میرے دوستو ایمیں چنائی نہیں یقین ہم داغ لگا کہ اس پنی اوچوں سے محسوس ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث پاک سنگر فرمو ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء فرمو دلس نے کھائی لگا کچھ پوائنٹ سے کھائی لگا فرمو گیت پوائنٹ کھائی سے لگا کر ششتر سے لگا کم ساسی دن تمن آب سے لگا کوئی امساتن ششترس کھائی لگ آب سے یہ مردہ ہو جاتا ہے فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن دلن تیچ کھائی لگا دل تیچ گسا زنگالودا یمن تیچ کھائی لگا مگر آج تک کون سے دلس گرتے یہ دلوکن سرج
کھائی پاؤ اندر دل مز کڑمز ہوتا کیا ہے؟ یہ زنگ لگنا، یہ گناہ کرتے دل کا کالا ہونا، یہ دل کے کیفیت کا، یہ دل کے حساسیت کے ختم ہونے کا نام ہے. یعنی دل مز حساسیت ختم گژھان، یعنی دل مز احساس مٹان، یعنی دل مز احساس ختم گژھان. اسی کا نام کبھی تعبیر شریعت زنگ سے کرتی ہے، اور کبھی شریعت تعبیر تو گناہ سے کرتی ہے اور کالے داغ سے کرتی ہے. لہذا ییٚمہِ ساتہٕ انسان سٕنٛدِس دلس اندر خشوع تو خضوع آسہِ، اللہ پاک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روایت بیان یتھ ناوٕے سُہ روایت ٲس، یہِ ہسا گوٚو حدیث جبرائیل. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یِم آے اکہِ وقتہٕ پیغمبر صٲبس برونٛٹھ کُن، بیسے تہِ طالب علم بٔنِتھ دِژ پیغمبر صٲب مےٚ ون تہٕ اسلام کیٛاہ گوٚو؟ پیغمبر صٲبو دیُت جواب، فرموُکھ مےٚ ون تہٕ حظ وۄنۍ یہِ ہسا یہِ احسان کیٛاہ گوٚو؟ احسان کتھ چیٖزس چھُ ناو؟ رسول رحمس میں فرمو ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کا مطلب یہ ہے انسان سے عبادت کرے صرف یہ خیال کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ مقام سے حاصل گچھنے کے تو یہ سمجھ لینا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آج چیزوں سے احسان نہ دنیا آج احسان تعلق کافر چھو فرماوان امی احساس تعلق چھو انسان سے دل سے آسان، یعنی دلس اندر یہ حساسیت آسان، یہ حساسیت دلس مز روزی اور نہ روزی. یم سات ات پہ اس علم بات کران ات علم ناو یوان دن یہ سا گو علم التصوف. اور یم امیک زانن وال آسان یمن ونان یم ہسا گئی متصوفین، اور یمن متصوفین من ژور درجہ ون کوئی شے ونان یہ ہسا گو چشتی، یہ ہسا گو سہروردی، یہ ہسا گو بیکا، یہ ہسا یہ مخدومی، یہ ہسا گو بیکا. یہ کیا ہے؟ یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ سلاسل کیا ہے؟ یہ دین کی بغاوت نہیں میرے دوستو، یہ تو ان لوگوں کے اس علم کے جاننے والے ہوتے ہیں. یمن چھو اللہ پاکن یہ بصیرت عطا آسان کرمت، اللہ پاکن چھ یمن ات علمس اندر تبہر آسان حاصل کرمتن. لہذا یت علمس من یم نویتک یس آسے زانن وول آسے اور بہت تھوک مقام تھون وول آسے. اس پتو قرآن کریمس کن یم ساتن قرآن کریمس پران چھ قرآن پاک من چھ پران مالک یوم الدین، اس پران ایاک نعبد و ایاک نستعین. مگر قرآن کریم چھو 7 قراتن مز پرنہ یوان، قرآن کریم چھو 2 زبانن مز پرنہ یوان. مگر ون ہاو یہ ہسا گژھِ صرف ہسا گژھِ اگر 2 امام قرآن پاک 2 طریقو پران چھ، مگر یمو من اکھ امام یمس ات اندر یمن قرآن من ساری کو تھوٚد مقام چھُ، یہ کوفس اندر روزن وول امام حافظ یمس ونان ام سی امام حافظ سن قرات پران. گو ات اندر یم سات علم قرات کو بحث کرو ہم اپنے امام کو ابو حفظ کہیں گے. یم سات علم العقائد کو بحث پڑھو اس وقت ہمارا امام تو ابو منصور ماتوریدی ہوگا. یم سات علم فقہ کا کرو اس وقت ہمارا امام تو امام ابو حنیفہ ہوگا. لہذا یہ مت سمجھ لینا شاید ان کے عقائد ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اس وجہ ہے لہذا جو علوم علائد ہے، لہذا جو علم ہوگا اسی علم کے اسی فن کے جاننے والے کے پاس بہرحال انسان کو رجوع کرنا ہی پڑتا ہے. یہ بنیاد اس پر ایسی مختلف مواقع پر مختلف امام مانو کیسے تصور دن. لہذا یہ نہ سمجھنا اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ علم الفقہ سے اندر جمشید مقلد، اس کا مطلب یہ نہیں لوگ تمہیں باہر کہیں گے چل کیا وہ ابو منصور ماتوریدی، آپ کہو گے وہ علم الکلام کا امام ہے، وہ علم العقائد کا امام ہے. ہم کہیں گے قرات میں کس کو مانتے ہیں؟ ہم کہیں گے امام ابو حفص کو مانتے ہیں. اتنے پڑھنے باقی علوم سے چاہے سو نحو چھو، چاہے سو صرف چھو، چاہے سو بلاغت چھو، چاہے سو تفسیر چھو، چاہے سو حدیث چھو، چاہے سو بے کام بد کا باسوا چھو، آپ متعلق یہ نویت فن آسے امی نویت فن کے زانن والس کن چھو رجوع یوان. لہذا ام پتن یس کات کو تہ برونٹ کن عرض چھ کرن سہ گو یہ چیز کہ یم ساتن اکس انسانس ات علم الفقہ ست وابستگی چھ پیوان،
یہ وہاں مسجد شریف میں نماز پڑھنی یہ چھو امام چھو پڑھا قبلس کو نماز اس پڑھا مشرقس کو نماز امی دپان یہ گو یہ ٹھیک یہ کیسے کتاب مجھے یہی لیکن بہت گھس امامس تہ آسن مغربس کن اور مقتدیس تہ گھس آسن گو یم سات یہ چیز زانان گو یم سات ان مسائل پر نظر ہماری متعلقہ عبادت جو ہوگی وہ صحیح ہوگی صحیح سے متعلقہ عبادت ہے صحیح مگر یم سات میرے دوستو یم سات تعلق تھاوان کت کران پنہ دل کے اندر کیفیت یم سات کت کران دل کے حساسیت یم سات کت کران باقین علومن پہ کن حدس تان دسترس مگر بڑی بات تو یہ ہے امہ دل کی حساسیت کا فکر کران یتس کالس کیا گژھان یتس کالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ دل تیوت گژھان کرہن یہ گناہ کرتے کرتے اتنا یہ کالا ہو جاتا ہے امہ من سے یہ حساسیت کیا گژھان ختم اور فرماون محمد رسول اللہ فرمو کر یہ حساسیت دلوں مز ختم گژھِ یہ سوچ بوجھ دل ختم گژھِ فرمو کر اگر بنی اسرائیل مز کٲنٛسہِ انسانن پنہ ماج سۭتۍ اعلانیہ زنا کورمُت اوس میری امت میں سے بھی کوئی فرد ایسا کر کے رہے یہ کس انسان یہ آج سوئی انسان یمس انسان دل کیفیت کی آس گمت مٹا دیا ہو اس کو ختم کر دیا ہو اس کو تو تم سات فکر کر یم سات اخ انسان پتھر تھون تو یہ بے حص ہے یہ بے ہوش ہے بے ہوش امس یر تہ ژٹان دل تس دِوان کر بکور تس دِوان کر ام سات گریب دِژمٕژ ام سات وت وائے کورمُت وجہ کیا ظاہری حص جب بے حص ہوا اس کے دل کے اندر سے رہنے والے اعضاء کو نکال دیا امس محسوس ہی گژھان یہ وجہ چھُ حضرت محمد الرسول اللہ فرمو یعنی دلچ محنت تراؤنی ایک انسان اپنے ظاہر کو بنانے پہ لگے گا ایک انسان اپنے ظاہر کے بناؤ سنگار میں لگے گا حقیقت یہ ہوگی دل ایسے تیوت مرد گومتن فرمو یم سات یہ گناہ کر یہ زانہ گناہ تیوت زیادہ سا زن تہ امس نشت پہ مچ امس کر اوکن زیر یہ ایسا یہ گناہ تصور ہی نہیں یہی تو وجہ آج ہمیں نماز چھوڑنے کے باوجود بھی ہمیں ہمارے دل پہ ہمارے کان پہ جھونک نہیں رہی تھی ہم نے کسی کا حق دبایا ہم تو اس کو فرض منصبی سمجھتے ہیں اور اسی طریقے پہ جتنے بھی ظلم ہم نے کرنے ہوتے ہیں ظلم کرتے ہیں مگر ہمارے دل کے اندر ذرا برابر خیال نہیں ہوتا وجہ کیا ہوتا وجہ تو یہ چیز کہ انسان دل اندر کیا گئی حساسیت ختم گئی لہذا اگر یہ گناہ بھی کرتا اندر چلے اس کا جرم دلس لگا کہ میں نے تو گناہ کیا میں اللہ کے کم سے کم اللہ کے سامنے جاؤں خدا سے بس بروٹ کے گئے یک گچت گز پر اور پنن گناہ یک پر اللہ پاک اس بورتے مغفرت مانگی اسے ہوتا ہے توبی کی نہیں ہوتی حالات اگر اس پوچھو تاریخ اگر اس پوچھو قرآن اگر اس پوچھو حضرت اللہ جل مجدو فرماوا لبن یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم اے مومنون تو سمجھو سا پانن پان یم ساتن تو پانس پانس چھو قیامت اس بس گچت حساب دیون کرو گے کیا بتاؤ گے کیا یہ کہ قرآن سے بیان کرا سورہ طارق کے اندر دبن یوم تبلی السرائر کیا کرو گے اس دن جس دن کی دل کے بیت کھول جائیں بعض امساد دل کی حال گئے سے بیت کھول جائیں گے کمی شخص ان کی بغض اس پہ نہیں دلس اور کمن غلط چیز میں محبت اس میں نہیں دلس بڑی بات یہ مثال تمہیں دل کی حساسیت اس کا فکر سے گسان کی نتیجہ یہ نہیں آ رہا لیکن تمہارے کامین مز ملوث گسان نہ چمس خدا یاد روزان نہ چمس رسول خدا یاد روزان
نہ چھ قبر یاد روزان نہ قبر مز ین ول آواز امس انسانس یاد روزان. اللہ تعالیٰ یہ کتارن فکر یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم اے مومنو تُہۍ سمجھو سا پنن پان تُہۍ کٔرِو فکر پننہِ پانٕچ تُہۍ کٔرِو فکر پننہِ پانٕچ دنیا میں رہ کر کیا تمہیں اپنی آخرت کو برباد کرنے آئے ہو. حدیث بیان کر محمد رسول اللہ فرمایا کہ اس نے دنیا کو سوچنا آئی ہو. یہ دنیا کیا چھو یا سوچو مزرعۃ الاخرہ یہ جو تمہاری آخرت کھیتی یہاں بیٹھ کر تم اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے بلکہ یہاں بیٹھ کر تمہیں اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرنا. ایسو ساری پنس ایمان اس پڑے اعتماد بڑے ایماندار بیٹھے بڑے ایماندار بیٹھے. لوگ کہتے ہیں کبھی میں بات کہا کرتا ہوں تو بڑی ترش ہوتی ہے. ترش نہیں ہونی چاہیے بات کو سمجھنا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایمان کی بھی کوئی فکر کرنے کی چیز ہے کیا مسلمانوں کو بھی ایمان کی دعوت دینے کی کوئی چیز ہے. کہاں میری ان کی عقلیں کہاں گیا خط ان کا دماغ. مسلمان ایمان کی فکر نہ کرے تو کون کرے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم مومنو اپنے ایمان کی فکر کر کے اپنی آخرت کو بناؤ. کیا اس آیت کے اندر مومنوں کو ایمان بچانے کی فکر نہیں کہی گئی. یا ایھا الذین آمنوا آمنو اے مومنو جو ایمان لائے ہو دوبارہ ایمان لے آؤ. کیسے دوبارہ ایمان لائے؟ پہلے کافر ہوا تھا پھر ایمان لائے. کہ دعوت تو کافروں کو ہوتی ہے دعوت مسلمانوں کو تھوڑی ہوتی ہے. اور پتو لگانے سے علم نہیں آتا. بڑی بڑی جگہوں شعبوں پر بیٹھے ایمان نہیں آتا. آؤ ذرا پوچھو فکر کیا تھی حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں نہ فکر کروں گا تم نہ فکر کرو گے تو کون کرے. کیا ایمان کوئی فکر کرنے کی چیز نہیں. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کوئی غیر کہتا تو ہمیں گرا نہیں تھا. اسلام کے نام پہ بغاوت اسلام کے نام پہ گمراہی. دستار تو مرزا قادیانی نے بھی دیا تھا مسلمان. دستار تو خمینی نے بھی دیا تھا مسلمان. پگڑی لگانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. کیا مرزا قادیانی کی داڑھی نہیں تھی؟ خمینی بیٹے کی داڑھی نہیں تھی؟ کیا نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا میرے دوستوں یہ دونوں ایمان کے ڈاکو تھے. انہیں ایمان پہ ڈکیتی ڈال دی لوگوں نے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا یہ مت کہہ دینا کہ یہ لوگ جو میں کسی کی یہ نہیں کہتا کہ میں شاید یہ کسی کے ترجمان ہے. نہیں جسے میں حق سمجھتا ہوں بولتا ہوں جسے میں باطل سمجھتا ہوں للکارتا ہوں. کیوں نہ کریں. محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہمیں مسلمان کے ساتھ ہمدردی ہوگی ہمیں باطل کے ساتھ تنفر ہوگا. یہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ کہا گیا تو ایمان کی دعوت مسلمانوں کو دی جاتی اور کن کو دے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ایمان والو ایمان لے آؤ. کیا یہ قرآن کی آیت نہیں تھی؟ مگر جو میڈیا بز میڈیا کیا ہوتا ہے؟ میڈیا کوئی حقیقت سامنے نہیں لاتا. یہ جھوٹ کا ایک پرندہ ہوتا ہے. پڑھو اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھو صحابہ کی سیرت کو پڑھو انبیاء کی سیرت کو پڑھو اولیاء کی سیرت کو پڑھو اللہ کے رسول کے دیوان
مسلمانوں کی سیرت کو کیا انہوں نے ایمان کی فکر کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا؟ ارے لاکھ مسلمانوں کو جمع کرو، عمر فاروق کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو بھی دعویٰ کرے میں افضل ہوں حضرت عمر فاروق سے بھی، سمجھو یہ پہلے درجے کا کافر اور بے ایمان ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس۔ خاتون آئی محمد عربی علیہ السلام دباچس پیغمبر میازس مانمس منت کنیسا اگر تو جنگ بدرس من زیونو بعض کر بدر کے شہداء متعلق کی بعض پڑھ کے ایمان متعلق اشعار ان حس گو بدر پس میں گئے ہوتے کامیاب، کیا میں چھا اجازت کے اشعار پڑھنے؟ حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماوا دپن ہاں چشو اجازت پڑھ، دپن امیک تو بخنوڑ ام پر دنس ٹھازس پنسل دتنس اپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن اندر چاہیے شبایا اور حضرت علی حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین شبایا دپن ہائی حین داخل عمر دپن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل گو اندر یہ داخل ہو دپن ام توجہ تم بخنر و وضع تحت اشتہا ام توجہ تھون پنس روخس تل کھٹ۔ حدیث کے الفاظ بوجھ پیغمبر صاحب فرماون فتبسم رسول اللہ، صحابہ فرماون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم ادب کو تبسم اسو ام پر فرمک عجیب بات ہے، دیکھتے ہو ابو بکر آیا یہ گاتی رہی، حضرت علی آیا یہ گاتی رہی، حضرت عثمان آیا یہ گاتی رہی، حین داخل عمر یہ تو حضرت عمر داخل گو ام ایسا تو یہ کھٹے میں جانتے ہو کیوں ہے؟ کہا کہ اسم بتا تو دیجئے کیوں؟ کہا کہ سمجھ لینا جس راستے سے عمر جاتا ہے اس راستے سے شیطان کو سے دور بھاگتا ہے۔ یہ مقام کس کا تھا؟ حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی تو تھا وہ عمر جس عمر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہ نہیں تھا ان کو میری وجہ سے کبھی تکلیف ہو جائے، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام شیطان سے بھاگ جائے۔ اٹھاؤ مشکات شریف دوسرے زلزل پڑھو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ تمہیں معلوم ہے 10 میرے جنتی صحابہ ہیں، 10 میرے جنتی صحابہ، پہلے تو سبھی صحابہ جنتی مگر پریارٹی جنہ ہے، خصوصیت جنہ ہے، بڑھوتری جنہ ہے، مقام جنہ ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ میرے 10 صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول بتا دیجئے پہلے نمبر پر کون؟ سعد بن وقاص۔ کہا کہ نہیں، پہلے نمبر پر تو وہ ہے جس نے میرے ہاتھ پر اسلام کی بائعت کی ہے، فرمایا کہ وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر کو جنت میں دویم فرمایا کہ عمر فی الجنہ، حضرت عمر فاروق بھی جنتی، حضرت عمر فاروق بھی جنتی۔ اچھا حضرت عمر فاروق کو جنت کی سرٹیفکیٹ کس نے دی؟